اللہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ایک مرتبہ میرا اور مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا پورا رمضان رائے پور میں حضرت رائے پوری کی خدمت میں گزرا۔ ہم دونوں کا پورا رمضان گزر گیا، ہم دونوں سے حضرت نے کوئی بات نہیں فرمائی، حضرت رائے پوری نے، یہاں تک کہ ہم دونوں کو خیال ہوا شاید اب کی بار حضرت ناراض معلوم ہوتے ہیں۔ پھر رمضان کے بعد ہم لوگوں سے بات کی تو کبھی شیخ نہ بلا کر اور بات نہ کر کے نفع پہنچاتے ہیں، تو ہمیں معلوم نہیں تھا کہ حضرت ہماری طرف پوری طرح متوجہ ہیں۔ عام طور پر شیخ کامل جب تربیت کرتے ہیں تو وہ حب صادق کا پتہ لگاتے ہیں، کہیں اس کے اندر حب کاذب تو نہیں۔ حب کاذب ہے تو اس کی نظر میں فرق آ جاتا ہے، اس لیے اس کی نظر میں تو بہت ہے۔ مثلا کسی عورت سے محبت ہے اور محبت کا دعویٰ بھی ہے، لیکن یہ محبت سچی ہے جھوٹی اس کا پتہ جب چلے گا جب وہ ذرا بیمار ہو اور بیماری کی وجہ سے وہ کالی پڑ جائے، یا اس کا چہرہ ذرا بگڑ جائے، یا اس کے چہرے پر پھوڑا نکل آئے، تب دیکھا جائے گا اس وقت بھی وہ محبت رکھتا ہے یا نہیں۔ اگر محبت رکھتا ہے تو حب صادق ہے، ورنہ حب کاذب ہے۔ اسی طرح شیخ سے حب صادق کی علامت یہ ہے کہ شیخ خواب بلائے، خواہ پورا رمضان گزر جائے اور اسے نہ پوچھے، خواہ اس پہ نظر کرے یا نہ کرے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں حالتوں میں اس پر کیا اثر مرتب ہوتا ہے۔ اگر ہر حال میں خوش ہے اور ہر حال میں ویسی محبت ہے تو حب صادق ہے، ورنہ حب کاذب ہے۔ جب تک اس کا انتخاب نہیں ہوتا تب تک بات بنتی نہیں، اس لیے کہ جب حب صادق ہوگی تو یہ کبھی بھی اس محفل سے محروم نہیں ہوگا۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جانتے ہو طلب کسے کہتے ہیں؟ طلب کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جیسے کسی کوئی چیز گم ہو جائے تو اس کی تلاش میں ایسا سرگرداں رہتا ہے اور ایسی ایسی جگہ گھر میں ہاتھ ڈالتا ہے کہ جہاں اس چیز کے رکھے جانے پر یا ملنے کی امید اور توقع نہیں ہوتی، ایسی طلب ہو، اسے طلب صادق کہتے ہیں۔ اگر انسان طلب صادق سے اچھی صحبت میں جاتا ہے تو یہ خود اپنے شوق اور ذوق سے اپنی راستہ معلوم کرتا ہے اور معلوم کر کے اس پر عمل شروع کر دیتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ طلب صادق ہی نہ ہو اور سچی طلب ہی نہ ہو تو پھر بسا اوقات آدمی محروم ہی رہتا ہے۔ اگر سچی طلب ہے کہ مجھے ترقی کرنی ہے اور مجھے اللہ کا بننا ہے، پھر اللہ کبھی محروم نہیں کرتا، پھر اسے اچھی صحبت سے کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے۔ ایک بار ایک صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ خلفاء میں سے تھے، حضرت رائے پوری کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر فرمانے لگے، حضرت جب میں کئی دن ذکر نہیں کرتا ہوں یا کسی دن ذکر کا ناغہ ہو جاتا ہے تو اس دن میرا دل بے چین رہتا ہے۔ اس پر حضرت نے فرمایا، یہی دل کی صحیح تڑپ بے چینی اور طلب صادق کی علامت ہے کہ جس دن ذکر رہ جائے اور معمولات میں کمی آ جائے، بے چینی ہو جائے، یہی علامت ہے کہ الحمدللہ اسے طلب صادق ہے اور اس کا دل ٹھیک ہے۔ حضرت نے فرمایا، یہی دل کی صحیح تڑپ اور بے چینی اور طلب صادق کی علامت ہے، یعنی اس دن کا ذکر نہ ہونے پر ایسی بے چینی اور بے قلی پیدا ہو جائے جیسا کہ کسی کے مال یا ضروری کام کے کاغذات کے چوری ہونے پر یا گم ہو جانے پر پیدا ہوتی ہے۔ اگر ایسی بے چینی ہے ذکر کے چھوڑ جانے پر تو سمجھو طلب سچی ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ طلب سچی نہیں ہے، چل رہا ہے بس۔ جیسے اکلوتے بیٹے کے گم ہو جانے کا غم ہوتا ہے، اس وقت اپنے کھانے پینے اور راحت آرام کو بھی ترک کر دیتا ہے، اسی طرح آدمی کا ذکر رہ جائے تو ایسی بے چینی ہو جائے، تب تو بات بہت جلدی بن جائے گی، تب تو بات
بہت جلدی بن جائے گی. تو اگر ایک دن بھی ذکر کے معمولات رہ گئے ہاں تو اس کا نقصان ہوتا ہے. بس اوقات ایک محنت ہو رہی ہوتی ہے, ذکر کر رہا ہوتا ہے, اور ایک دن ناغہ کر لیتا ہے, اس کی نحوست سے ساری برکت ہی چلی جاتی ہے. حالانکہ وہی دن اس کی ترقی کا بس اوقات ہوتا ہے, کیونکہ اس دن مجاہدہ بہت ہوتا ہے, طبیعت سست ہے, مصروفیت بہت زیادہ ہے. اب ذکر کیسے کروں, چلو یار چھوڑ دیا. حالانکہ آج کرتا تو شاید 40 دن اتنا فائدہ نہیں جتنا آج اس کا فائدہ ہو رہا ہے, اس لیے کہ آج مجاہدہ کامل درجے کا تھا. حضرت نے فرمایا ہر آدمی کا مجاہدہ بدلتا رہتا ہے. ایک کام کا شروع کرتا ہے, مجاہدہ ہوتا ہے, آہستہ آہستہ وہ کام کا مجاہدہ ختم ہو جاتا ہے. اب کیا ہے, کوئی نہ کوئی دن ایسی آتی ہے, کیفیت ایسا پیدا ہوتی ہے کہ اب کرنا مشکل ہوتا ہے, لیکن اگر وہ اس دن بھی کرے گا تو بڑا مجاہدہ ہوگا, اور اس مجاہدے پر ہدایت کے راستے کھلیں گے. ہم پر دراصل مجاہدہ یار چھوڑ کل کر لیں گے یار, ٹھیک ہے نا, کل کر لیں گے. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. اصل میں معمولات کو اہتمام سے کرنا اور بلا ناغہ کرنا اور تلاوت کو بلا, یہ مستقل مجاہدہ ہے کہ ہر حال میں کرنا ہے. اگر اس میں وقت بھی مقرر کر لیا جائے تو اس میں مجاہدہ اور بڑھ جاتا ہے. بھئی اسی وقت میں کرنا ہے, اب نیند آ رہی ہے, سستی ہو رہی ہے اور میں نے کرنا ہے, اس میں مجاہدہ اور بڑھ جاتا ہے. اچھا چاہتے ہیں اللہ سے تعلق ہو جائے, لیکن ایسا ہی ہے. اور ایک ہے طلب صادق, سچی طلب. اس کی کیفیت تو یہ ہوتی ہے کہ پھر جو معمولات بتائے جاتے ہیں اس میں ہر حال میں اس کا اہتمام ہوا, ناغہ نہیں ہوتا. پھر اگر ہو جائے بے چین ہو جاتا, بڑا نقصان ہو گیا. اچھا کوئی دوائی استعمال ہی نہ کرے, کہتا مجھے صحت ہی نہیں مل رہی, تو کیسے ملے گی؟ 2 دن کرتا ہے, 5 دن چھوڑ دیتا ہے, 10 دن کرتا ہے, پھر 3 دن چھوڑ دیتا ہے. ہاں تو اگر یہ مستقل کیا جائیں اور اہتمام سے, یہ ہو ہی نہیں سکتا صحت نہ ملے. تو بہت آزمودہ نسخہ ہے, ہاں, اور ہزاروں لاکھوں انسانوں کو اس سے نفع ہوا ہے. ہو نہیں سکتا. یا تو میں نسخہ استعمال نہیں کر رہا, یا اس میں ناغہ کر رہا ہوں, یا نسخہ استعمال کر کے بد پرہیزی بہت کر رہا ہوں. کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے. ہاں. ورنہ اس نسخے میں تو تاثیر ہے, طاقت ہے, کہ اس سے اللہ کا قرب ملتا ہے, اللہ سے تعلق نصیب ہوتا ہے. ایک شیخ حضرت کے پاس آیا, فرمایا حضرت آج ذکر کا ناغہ ہو جاتا ہے. فرمایا جس دن ذکر کا ناغہ ہو جائے اس دن کا کھانا چھوڑ دو اور ذکر پورا کرو. آپ کہتے ہیں یار مستحب ہی, کوئی فرض تھوڑی ہے, فرض تھوڑی ہے. ہاں میرا عزیزو, اگر اس کا اہتمام ہوگا اور فرض کی طرح اہتمام کریں گے کہ ناغہ میں بیمار ہوں نا, بہت ساری چیز, ہر ایک کی دوائی کھانا تو ضروری نہیں ہوتی نا, لیکن بعض کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. اور ہر ایک کے لیے کیلا کھانے سے پرہیز کرنا ضروری نہیں ہوتا, لیکن بعض کے لیے پرہیز ضروری ہوتی ہے. ہر ایک کے لیے میٹھا سے پرہیز ضروری نہیں, بعض کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے. تو میں بیمار آدمی ہوں, مجھے دوا بھی کھانی ہے, پرہیز بھی کرنی ہے, تب بات بنے گی. اللہ حتانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سالک کو 4 شرطوں سے فائدہ حاصل ہوگا. اگر 4 چیزوں کا اہتمام کرے گا تب تو فائدہ ہوگا. ایک تو اعتماد ہو, ہاں, کہ جس کے پاس جا رہا ہے اس پہ اعتماد ہو. دوسرا انقیاد ہو, انقیاد ہو یعنی اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دے کہ جو کہے وہ کرے, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا. اور تیسرا اطلاع ہو کہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اور چوتھا اتباع ہو. یہ 4 چیزیں ہوں گی تب تو ہوگا نفع. پہلی بات ہی نہیں ہے, اعتماد ہی نہیں ہے,
پتہ نہیں صحیح بات ہے میرے لیے یا نہیں. ارے میاں جب تمہیں اعتماد ہی نہیں تو کیسے ترقی ہوگی؟ آدمی تو پڑاؤ ڈالتا ہی وہی ہے جہاں سمجھتا ہے کہ اس سے زیادہ میرے لیے بہتر ہے ہی کوئی نہیں، اور جو بات کہے گا میرے لیے فائدہ ہوگا. جب آدمی اس اعتماد کے ساتھ بیٹھتا ہے اور سنتا ہے، اس کی برکت کیا ہوتی ہے؟ اللہ رب العزت اس صحبت کی برکت سے ان سے وہی کہلاتے ہیں جس میں اس کا بھلا ہوتا ہے، اس کا کام بن جاتا ہے. دوسرا فرمایا انقیاد ہو، مردہ بدست زندہ. ایسا مردے کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، زندہ جیسے مرضی کرے. ایسی جب اپنے آپ کو حوالے نہیں کرے گا تو فائدہ نہیں ہوگا. تیسرا فرما اطلاع ہو کہ کر بھی رہا نہیں کر رہا. اگر کوئی آدمی جو معمول ہے کہ ہر 15 دن کے بعد 1 مہینے کے اندر کم از کم اطلاع کرے کہ کر کیا رہا ہوں، معمولات ہو رہے نہیں ہو رہے، یہ کرنا شروع کر دے، اس کی برکت سے بھی اعمال پہ آ جائے گا یہ. لیکن یہ کیوں نہیں بتاتا؟ ہوا ہی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جواب ملے، اس کا کام ہے اطلاع کرنا. یہاں یہ نہیں کہا کہ جواب اسے ملے گا، اس کا کام تو اطلاع کرنا ہے بس. ہر 15 دن کے بعد چاہے زبانی چاہے تحریری اطلاع کر دے کہ میرے معمولات ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. اس کی برکت کیا ہوگی؟ اب بھائی اطلاع کرنی ہے یار. تو شروع میں تو ڈر کی وجہ سے کرے گا، اور آہستہ آہستہ اللہ کی ذات سے امید ہے وہ کیفیت پیدا ہو جائے گی عمل کے اندر. اب ہوتا کیا ہے؟ بتانا ہی نہیں ہے، اس لیے عمل بھی نہیں ہو رہا. تو اعتماد بھی ہو، انقیاد بھی ہو، اطلاع بھی ہو کہ بھئی ہو بھی رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، اور پھر اتباع ہو. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، رائے پوری کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے کہا میں 20 سال سے تسبیح 2 اژدہا پڑھ رہا ہوں. آپ نے فرمایا اس پر 12,000 کی تعداد اور بڑھا لو، یعنی بڑھا دیا کرتے تھے. بہرحال یہ بات خاص طور پر ذہن میں رہ کے رکھیں کہ دیکھا دیکھی ذکر شروع نہ کرنا چاہیے، اور شروع کر لیں تو اپنے احوال کی اطلاع دیتے رہنا چاہیے. اس لیے کہ بس اوقات ایک ہی گاؤ زبان ایک کے لیے مفید ہے، دوسرے کے لیے وہ اتنا مفید نہیں ہوتا. بعض کے لیے آدھی خوراک کافی ہوتی ہے، اور بعض کے لیے 2 خوراکیں بتانی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، جو بھی پوچھے دیکھا دیکھی ذکر شروع کر دیتے ہیں، جیسے کہ ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں، یہ اچھا نہیں ہوتا. بس اوقات آدمی کی بیماری میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. یہ سمجھتا میں بزرگ بن رہا ہوں، حالانکہ ایک رذیلہ اس کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ اس کی ذکر کی وجہ سے وہ رذیلہ اور پختہ ہو جاتا ہے. جیسا شیطان تھا نا، شیطان اس کے اندر ایک رذیلہ تھا، اور وہ تھا حب جاہ کا. حب جاہ کا بڑا ذکر کر رہا ہے، بڑی نمازیں پڑھ رہا ہے، اور بچی اچھی صحبت ہے، لیکن اس کے اندر سے وہ برائی نہیں نکلی، حب جاہ، شہرت کی. تو کیا ہوا؟ فرشتوں جیسی صحبت ملی اور اتنی عبادت کی، تو کیا ہوا؟ وہ رذیلہ اور مضبوط ہوتا چلا گیا. ہاں، اب آ گیا. اب جب خلافت کا اعلان ہوا انسان کے لیے، کہتے میں اتنا بزرگ آدمی ہوں، مجھے کیوں نہیں مل رہی؟ اس لیے رائے پوری فرمایا کرتے تھے خلافت کی امید رکھنا کہ مجھے بھی مل جائے، یہ بھی مستقل رذیلہ ہے. ہاں، شیطان کے اندر بھی یہی بات تھی کہ مجھے یہ مل جائے. اصل تو ہے اصلاح ہو جائے، ہاں، میری اصلاح ہو جائے، اور میرے اندر ہی اندر کی کمزوریاں نکل جائیں. اس لیے پوچھ کے ذکر کرنا چاہیے، اور اطلاع بھی کرتے رہنا چاہیے.
حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر کسی اچھی صحبت نصیب ہو جائے لیکن مرید میں طلب نہ ہو تو وہ ابو جہل بن جاتا ہے. مطلب یہ ہے اگر خود میں ارادہ طلب اور اعتقاد اور یقین کا ذرہ نہیں، خود خالی ہے، تو خطرہ ہے کہ آدمی ابو جہل ابو لہب کے درجے میں نہ پہنچ جائے. اس لیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑھ کر پیران پیر تو کوئی نہیں تھا، اور کون ہو سکتا ہے؟ اور آپ کی توجہ سے بڑھ کر کس کی توجہ میں تاثیر ہو سکتی ہے؟ لیکن چونکہ ابو جہل کے اندر اعتقاد نہیں تھا، اعتماد نہیں تھا، اعتقاد نہیں تھا، اس لیے اسے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا. ہاں، اور آج بھی یہی ہوتا ہے، جب اعتماد نہیں ہوتا تو کچھ بھی نہیں ملتا. اس لیے بس اوقات نقصان ہوتا ہے، اگرچہ زیارت اور نفع ہے لیکن جس قدر اعتماد ہوگا تب نفع ہوگا. ورنہ ابو جہل نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی زیارت کی، لیکن اعتماد نہیں تھا، اعتقاد نہیں تھا. اور صرف زیارت ہی خوش قسمتی کی بات ہوتی تو ابو جہل کتنا خوش قسمت ہوتا کہ اس کے گھر میں بار بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام گئے، لیکن وہ اندر سے خالی تھا، ذرہ برابر بھی اسے اعتقاد نہیں تھا. اس لیے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابو جہل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف میدان بدر میں مقابلے میں کھڑا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے موسیٰ کا دشمن فرعون تھا اور میرا فرعون ابو جہل ہے. ابو جہل کو کس عنوان سے یاد کیا؟ اسے فرعون سے تعبیر کیا. جیسے فرعون ظالم، فاسق، مغرور، عالی تھا، اس طرح لقب پانے والا ابو جہل بنا، اس لیے کہ اس کے اندر ارادت نہ تھی اور طلب صادق نہیں تھی. طلب صادق نہیں تھی تو اچھی صحبت بھی کام نہیں آئی، اور نبی جیسی تاثیر بھری نظریں بھی کام نہیں آئی. حضرت ایک نظر ڈال دے میرا کام ہو جائے. ارے بھائی، اصل تو اپنے اندر طلب ہے. اگر صرف نظر سے کام بنتا بغیر طلب کے تو نبی کی نظر پڑتی ساری دنیا مسلمان ہو جاتی، سب کی اصلاح ہو جاتی. لیکن اصل اندر طلب صادق ہے. یہ ہوگا تو آدمی محروم نہیں ہوگا. اور طلب صادق کی ایک علامت کیا بتائی؟ کہ ذکر کے ناغے پر ایسی بے چینی ہو جیسے حقیقی بیٹا گم ہو گیا، جیسا مال دولت گم ہو گئی یا قیمتی کاغذات جن پہ اس کا بہت قیمتی باتیں لکھی ہوئی تھی وہ گم ہو گئی، ایسی بے چینی پیدا ہو جائے، پھر سمجھو طلب صادق ہے. پھر دیکھیے کیا نفع ہوتا ہے اور کتنی جلدی ترقی ہوتی ہے. اللہ الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے عشق کی تعریف کی اور فرمایا انسان کے دل کا تعلق بہت ساری چیزوں سے ہو سکتا ہے اور ہوا کرتا ہے، لیکن سارے تعلقات سمٹ کر اور کٹ کر ایک میں آ جائیں، اس کا نام عشق ہے. انسان کی محبت بیوی سے، بچے سے، مال و دولت سے، حکومت سے، عہدے سے، دریا، پہاڑ، چاند، سورج وغیرہ سے ہے. ان سب سے محبت سمٹ کر ایک میں آ جائے اور سب جگہ سے محبت کا سمٹ کر ایک میں آ جانے کا نام عشق ہے. اس تعریف کی بنیاد پر خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا تعلق جو کائنات سے ہو گیا ان سب سے سمٹ کر خدا سے ہو جائے، اس کا نام عشق ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، سب کی محبت کی بنیاد ایک اللہ. ہاں، من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے دینا. ہاں، اگر یہ چیز ہے تو سمجھو اسے اللہ سے محبت ہے، اللہ سے عشق.
فرما دے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ آدمی کے پاس سچی طلب ہو اور اس سچی طلب کے تقاضوں پہ عمل کرتا رہے تو انشاءاللہ بات بن جائے گی۔ کمی ہوگی، کبھی ٹھوکر لگے گی، گرے گا، لیکن انشاءاللہ یہ طلب صادق اسے منزل سے محروم نہیں کرے گی، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے ہمت سے آدمی چلتا رہے، اور ان حالات میں اور آنے والی زندگی میں سوائے اللہ کے تعلق کے اور چیز کام آنے والی نہیں ہے۔ جتنا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا اتنی اس کی زندگی میں طاقت ہوگی، اور جتنے اللہ کے تعلق میں کمی آئے گی اتنی اس کی زندگی میں کمزوری ہوگی، اور کمزور آدمی تو ہوا سے بھی پھر گر جاتا ہے، ہاں، چھوٹے چھوٹے حالات سے بھی گر جائے گا، پریشان ہو جائے گا، بے چین ہو جائے گا، ہاں۔ اور اگر اللہ سے تعلق ہے اور یہ طاقت موجود ہے انشاءاللہ حالات کا مقابلہ کر سکے گا۔ آج جو انسانوں کو بیماریاں لگ رہی ہیں، اور اس کی بڑی وجہ کیا ہے بیماریوں کی؟ کہ اندر اللہ سے تعلق نہیں ہے، حالات ان کے جسم کی بیماریاں بن رہی ہیں، حالات ان کے جسم کی بیماریاں بن رہی ہیں۔ پہلے ان بیماریوں کا حالات کا مقابلہ کرتے تھے اللہ کی ذات پہ یقین سے، اللہ کی ذات سے تعلق سے، دعاؤں سے، اندر کی ہمت اور طاقت سے ان حالات کا مقابلہ ہوگا۔ اب وہ چیز تو ہے نہیں، وہ براہ راست ان کے جسم پہ بیماری بن جاتی ہے، وہ حالات ان کے جسم پہ آ گرتے ہیں۔ کتنے ہیں جو بیماریوں کی وجہ آزمائشیں، حالات، ٹینشن، گھروں کے حالات، اولاد کے حالات، خاندانوں کے حالات، یہ چیزیں ان کی زندگی کی بیماریاں بن رہی ہیں آج۔ اور پہلے اللہ سے تعلق تھا جس کی ان کی زندگی میں طاقت تھی، بڑا حوصلہ ہوا کرتا تھا، ہاں، دعاؤں کے ذریعے، یقین کے ذریعے اپنے زندگی کے حالات کے مشکل حالات کا مقابلہ کیا کرتا تھا۔ تو چونکہ آنے والی زندگی میں بگاڑ زیادہ ہے، اگر اللہ کے تعلق میں مضبوطی نہیں ہوئی تو پھر آدمی شکست کھا جائے گا، حالات سے بے ہمت ہو جائے گا، مایوس ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس لیے بھائی اللہ سے تعلق میں اور زیادہ مضبوطی کی ضرورت ہے، اور تعلق کو بڑھائیں، اور اس کے لیے ایک تو اپنے اندر طلب صادق پیدا کریں، دوسرا ذکر کریں اہتمام سے، اور وہ بھی خلوت کے اندر۔ چلتے پھرتے گاڑی چلاتے تسبیح پڑھنا مبارک ہے کہ کم از کم اس کی ایک جسم کا عضو تو اللہ کی یاد میں، عبادت میں لگا ہے، لیکن جس ذکر سے ترقی ہوتی ہے اور جس ذکر سے اللہ کا دھیان ہر گھڑی نصیب ہوتا ہے وہ خلوت کا ذکر ہے۔ اور خلوت میں جسم کے لحاظ سے بھی خلوت ہو اور دماغ کے لحاظ سے بھی خلوت ہو، یکسو ہو کر۔ بس اوقات آدمی جسمانی طور پہ تو خلوت اختیار کر لیتا ہے، لیکن دماغی اور ذہنی طور پہ وہ جلوت بھی ہوتا ہے، منتشر دماغ، ٹھیک ہے نا؟ اور ایک یہ ہے کہ جسمانی طور پر بھی الگ ہو جائے اور کوشش کرے کہ اپنے خیالات کو یکسو کر کے اللہ کی یاد کرے۔ اگر صبح شام 20-25 منٹ بھی ایسے نصیب ہو جائیں اور مستقل نصیب ہو جائیں، اب یقین جانیں بہت جلدی اپنے اندر تبدیلی محسوس کریں گے۔ بس اوقات آدمی ماحول کی برکت سے چلتا رہتا ہے، ماحول کے زور سے چلتا رہتا ہے، لیکن چونکہ ذکر کی برکت، ذکر کی طاقت اس کے اندر نہیں ہوتی، تو جیسی ماحول سے نکلتا ہے اس کی نیکیاں چھوٹ جاتی ہیں، اس کی دینداری ختم ہو جاتی ہے، طاقت ہے جو نہیں۔ لیکن اگر خلوت میں مستقل اہتمام کرے گا اور کہیں برے ماحول میں پھنس بھی گیا، انشاءاللہ گندگیوں سے بچ جائے گا، یہ ذکر اسے بچائے گا، یہ خلوت کی بات، اس کی طاقت اسے بچائے گی، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اسی کا نام نسبت ہے، نسبت، کہ ہر وقت اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے، ہر وقت اللہ، یہ طاقت ہے، اور یہ خلوت سے نصیب ہوگی، خلوت میں اللہ کی یاد کرنے سے۔ تو وہی سچی طلب ہے تو پھر اس میں ناغہ نہ ہو، اور اس کا ایسا ہی اہتمام ہو جیسے ہم اپنی زندگی کی ضروریات کا اہتمام کرتے ہیں، ایسا اہتمام ہو، پھر انشاءاللہ اللہ رب العزت ہر روز ترقی نصیب فرمائے گا اور اپنا تعلق نصیب فرمائے گا۔ تو کم از کم تو اتنا وقت ہو، ورنہ زیادہ وقت جسے مجھے نصیب ہے یاد کرنے کے اللہ کی یاد کا،
زیادہ وقت نکالے، تلاوت کا اہتمام زیادہ کر لیا کریں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نستغفر الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.